الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اسلام پر ہونے والے مشہور اعتراض کا جواب دیا جائے۔ جو لوگ اسلام کے کسی حکم پر یا پھر اسلام پر جو طرح طرح کے اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سمجھایا جائے، ان کو اسلام کی حقانیت ان کے سامنے پیش کر دی جائے۔ ان کے اندر جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اسلام پر، صحیح اگر دیکھا جائے تو اسلام کے کسی حکم پر کوئی آدمی اعتراض کر نہیں سکتا، کیونکہ اسلام بالکل فطرت کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، جب اللہ نے بنایا ہے تو اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، نقص ہو سکتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص اور کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی اس کے باوجود اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے، وہ اسلام کے اس حکم کو اور اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا دین ہمارا بنایا ہے۔ خیر، پھر بھی اسلام پر جو اعتراض ہوتے ہیں ان اعتراضات کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان اعتراض کو دور کیا جائے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ اعتراض بھی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ اعتراض نہیں، وہ تو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک ویڈیو ہمارے چینل میں اپلوڈ کیا تھا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہوگا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مندروں کو اور چرچ وغیرہ کو توڑنے کی اہمیت دی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہوا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہوں نے مندروں وغیرہ کو توڑا۔ یہ ایک اعتراض ہے، نان ایکسیپٹیبل اعتراض ہے، اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا جواب بھی وہاں پہ دیا گیا تھا۔ اب آگے ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام ایک بیکورڈ مذہب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسلام ایک بیکورڈ مذہب ہے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے کیوں بیکورڈ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانیت کے کوئی حقوق کو، کسی حقوق کا پاس و لحاظ اسلام میں نہیں کیا گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، مردوں کا جو حق دیا جاتا ہے مردوں کو، اسلام میں عورت کو وہ حق نہیں دیا جاتا۔ اگر دیکھا جائے ہیومن رائٹس کہتے کسے ہیں، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کتاب چھپی ہوئی ہے، گوگل پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 5 بڑے بڑے ہیومن رائٹس کو بتایا گیا ہے۔ 5 بڑے بڑے جو رائٹس ہیں ان رائٹس کو وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی۔ اس کا مطلب اردو میں مساوات۔ اس سے مراد عورت اور مرد کے درمیان کی اگر مساوات ہے، عورت اور مرد کے درمیان ایکوالٹی ہے، جنڈر ایکوالٹی کی بات یہاں پہ کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رائٹ جو ملیں گے، حقوق جو ملیں گے، وہ ذمہ داریوں کی وجہ سے ملتے ہیں۔ جس کی ذمہ داری بڑی ہوگی اس کے حقوق زیادہ ہوں گے، اس کے حقوق بڑے ہوئے ہوں گے، اس کے حقوق بھی کثرت میں ہوں گے۔ جس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی اس کے رائٹس بھی زیادہ ہوں گے۔ آج ایسا دور ہے، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ عورتوں کو بھی اس میں مردوں کے برابر، شانہ بشانہ مردوں کے برابر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور مغربی افکار نے یہ پروپیگنڈا ساری دنیا میں کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک جیسے کام کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو پھر دونوں کے جسم کو الگ الگ پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عورت کو عورت نام دینے کی ضرورت کیا تھی؟ مرد کو مرد نام دینے کی ضرورت کیا تھی؟ انسان اگر غور فکر کر لے تو مرد کا جسمانی نظام الگ نظر آتا ہے، عورت کا جسمانی نظام الگ نظر آتا ہے۔ اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے۔ مرد کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ ہے۔ مرد کی صلاحیتیں الگ ہیں، عورت کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں
دونوں کی جسم کو اور ان کی صنفوں کو اس طرح بنایا ہے، بالکل الگ اور مختلف انداز میں بنایا۔ کوئی کہتے ہیں کہ دونوں کی تخلیق اور دونوں کی بناوٹ اور اس کے نظام میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، یہ خود فطرت میں بغاوت ہے، مشاہدے کا انکار ہے، اس لیے کہ ہر آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہوتا ہے۔ آج کل جو نئے فیشن وغیرہ نکلے ہیں، مرد اور عورت کے فطری فرق کو، پیدائشی فرق کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا جا رہا ہے، مردوں کو عورتوں کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ عورتوں نے مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے اور مرد عورتوں جیسے بال رکھنا شروع کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اس بات کا ابھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرد اور عورت دونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے۔ یہ دونوں مختلف صنفیں ہیں، دونوں کے انداز زندگی مختلف ہے، دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دونوں کی ذمہ داریوں کو بتا دیا، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، مرد کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے، مرد کی ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھو، انسانی زندگی کے دو شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ یہ ہے کہ گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک شعبہ ہے، اور ایک شعبہ ہے گھر کے اندر کی ذمہ داری۔ گھر کے باہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ روزی روٹی کی انتظام کرنا، کسب معاش ہے۔ اور گھر کے اندر کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کے کام و کاج ہے، گھر کی دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہ دونوں ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ٹھیک تبھی چل سکتے ہیں جب انسان ان کی زندگی ان دونوں شعبوں میں تقسیم کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا۔ اگر دونوں میں خلط ملط ہو جائے گا تو توازن ختم ہو جائے گا، بیلنس ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں شعبوں میں انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم ایسی فرمائی کہ مرد کے ذمے گھر کے باہر کے کام لگائے اور عورت کے ذمے گھر کے اندر کے کام لگائے۔ یہ فطرت کے بالکل مطابق ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کی ذمہ داری سنبھالتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ گھر میں روٹی بنانا، آٹا پیسنا، گھر کی صفائی کا انتظام، یہ سارے حضرت فاطمہ کے ذمے تھے، اور گھر کے باہر کے کام، تجارت وغیرہ کرنا، مزدوری کرنا، یہ سارے کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں میں، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو دونوں کو یہ حکم آ جاتا کہ عورت گھر کا انتظام، عورت اور مرد دونوں ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے۔ مرد کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹی زیادہ ہے، گھر کے باہر کے کام وغیرہ کرتا ہے، اس کے جسم میں طاقت زیادہ ہوتے ہیں، قوت اس کی زیادہ ہوتی ہے، جسمانی قوت جتنی مرد کے اندر ہے اتنی عورت کے اندر نہیں ہے، اور کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی بنسبت جسمانی قوت زیادہ رکھی ہے، اور گھر کے باہر کے کام قوت کا تقاضا کرتے ہیں، محنت کا تقاضا کرتے ہیں، وہ کام قوت اور محنت کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ لہٰذا فطری تخلیق کا بھی یہی تقاضا ہے کہ گھر کے باہر کا کام مرد انجام دے اور گھر کے اندر کا کام عورت کے سپرد ہو جائے۔ لہٰذا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے، یہ بالکل بیکار اور کم عقلی کی بنیاد پر اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مرد اور عورت میں فرق کر دیا ہے، پیداوٹی جسمانی فرق کر دیا ہے، تو ہم انسان کون ہوتے ہیں اس فرق کو مٹانے والے؟ جو ظاہری طور پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کو ملا کر چلنا چاہیے، دونوں ذمہ داریوں میں برابر شانہ بشانہ چلنا چاہیے، دونوں کندھے سے کندھا ملا کر ذمہ داریوں کو سنبھالنا چاہیے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عورت ایک دن گھر کا کھانا بناتی ہے تو مرد بھی ایک دن گھر کا کھانا بنائے۔ حالانکہ جو یہ بات عورت اور مرد کو حقوق، برابر کے حقوق دینے کی جو بات کرتے ہیں، دونوں کی ایکوالٹی کی جو بات کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ان کے گھروں کا کام بھی عورتیں ہی کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے۔
آپ ان کے گھروں کا جائزہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے تو عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب اس بات کا تو مطلب یہ ہوا جو کہہ رہے ہیں ایکوالٹی، دونوں میں ایکوالٹی، جینڈر ایکوالٹی کی جو بات کر رہے ہیں، وہ اگر غور کریں، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذمہ رکھی ہے. عورت کے رحم مادر سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. جو آدمی ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں ان سے کہنا یہ چاہیے، ایکوالٹی کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بچہ عورت پیدا کرے تو ایک مرتبہ مرد بچہ پیدا کرے. عورت ایک دن بچے کو دودھ پلائے تو ایک دن مرد دودھ پلائے. ان کے بس کی بات نہیں. کیوں بس کی بات نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش میں ہی فرق کر دیا ہے. جو دنیاوی اعتبار سے معلوم ہوا، جو دنیاوی اعتبار سے ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں، مساوات کی بات کر رہے ہیں، وہ سب بالکل دھوکہ دینے کی بات ہے. اسلام پر تو بالکل بیکار سا اعتراض ہے، ورنہ تو اگر ٹھیک سے اگر غور کریں تو وہ بھی فرق کرنے میں لگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جسمانی پیدائش میں فرق کر دیا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں جسمانی ایکوالٹی کی بات کرنے والے؟ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سوویت یونین کے آخری صدر تھے میخائیل گورباچوف، ان کا نام تھا میخائیل گورباچوف. انہوں نے کتاب لکھی پروسٹرائکا. آج بھی یہ ساری کتاب بازار میں ملتی ہے، اس کو کوئی آدمی خریدنا چاہے تو آسانی سے خرید سکتا ہے. اس میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا اسٹیٹس آف وومن، عورت کی حیثیت. اس میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ مغرب کی سوسائٹی یعنی یورپ کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا، اور اس کو گھر سے باہر نکالنے میں بے شک ہم نے کچھ فوائد حاصل کر لیے، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہمیں نظر آیا، وہ فرماتے ہیں، اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا، اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے سلسلے میں ہمیں جو نقصان اور جو لاس ہمیں اٹھانا پڑا، وہ نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا میں اپنے ملک میں پروسٹرائکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں. اس میں میرا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے، اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے، ورنہ جس طرح فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح پوری قوم تباہ ہو جائے گی. یہ الفاظ میخائیل گورباچوف نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. وہ کتاب آج بھی بازار میں دستیاب ہے، جس کا چاہے دیکھ لے سکتا ہے. خیر، مجھے تو اتنی بات بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو فطری بنایا ہے. اس میں کوئی آدمی اعتراض نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے تو وہ دھوکہ دیتا ہے، یا پھر کم علمی کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، جو آدمی جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی عورت اور مرد کے درمیان میں فرق ہوتا ہے. وہ ظاہری طور پر زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن فرق تو وہ بھی کرتے ہیں. گھر کے کاموں کاج میں عورتوں کو لگائیں گے، جب تنخواہ دینے کا کام آئے گا تو اس میں بھی عورتوں کو لگائیں گے، اس میں بھی عورتوں کی تنخواہ کم ہو جائے گی. اب ان کے پارلیمنٹ میں یا الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی عورتوں کے سیٹ کم کر دیں گے، مردوں کے سیٹ زیادہ کریں گے. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اندر بھی فرق ہے. زبان سے بول نہیں رہے ہیں لیکن فرق وہ بھی کرتے ہیں. اعتراض کرنے والوں سے اگر یہ کہا جائے کہ اور یہ ایکوالٹی کی بات تو تب صحیح ہوگی، اس وقت صحیح ہوگی جب مرد اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو پوری طور پر تقسیم کر لیں. جیسا کہ میں نے بتایا، ایک مرتبہ بچہ اگر عورت پیدا کرتی ہے تو دوسری مرتبہ مرد پیدا کرے. ایک مرتبہ دودھ عورت پلاتی ہے تو دوسری مرتبہ دودھ مرد پلائے. نہیں پلا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں فرق رکھ دیا ہے، تو ہم کون ہو سکتے ہیں عورت اور مرد کو برابر کھڑا کرنے والے؟ ہاں، اس کے علاوہ اگر واقعی کوئی اعتراض کی کوئی بات ہو سکتی تو اس کا جواب دیا جا سکتا تھا. سب سے پہلی بات، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی اسلام میں کوئی ضمانت نہیں ہے، انسانی حقوق کی. تو اس سلسلے میں نے بتایا، اسی سلسلے میں ہمارے ملک میں بھی اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا مسلم پرسنل لا کے ضمن میں، جینڈر ایکوالٹی کا. اور بھی کچھ بہت سارے ڈیٹیل ہیں
اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی اعتراض وغیرہ ہے تو وہ بھی کامنٹس وغیرہ میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہیومن رائٹس کے اور بھی 4 بنیادی حقوق ہیں، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات بتائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔